اور ان کے ساتھیوں نے یہ بیڑا اٹھایا اور آپ نے دیکھا کہ گزشتہ تقریباً 1 مہینہ سے اس محفل پاک کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور آج تلاوت کلام پاک سے پہلے میں اس بات کا برملا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ اس محفل پاک کو سجانے میں اس راجڑ شریف کے دوستوں نے، بانیان محفل نے، میزبان محفل نے اور ان کے ساتھ تعاون کرنے والے تمام دوستوں نے اس گزشتہ 1 مہینے میں اپنا تن من دھن اس محفل پاک کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ان کا اگر اٹھنا تھا یا بیٹھنا تھا تو اس محفل پاک کے لیے، اور ان کی گفتگو تھی تو اس محفل پاک کے لیے، دعوت کا پرچار تھا تو اس محفل پاک کے لیے، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں میڈیا ٹیم کو کہ جنہوں نے رات دن ایک کر کے اس بابرکت محفل کو ہر خاص و عام تک ہی نہیں بلکہ اس پورے علاقے اور راولپنڈی شہر تک دھومیں مچا کر رکھ دی۔ آج کی اس محفل پاک کا شیڈول بڑا سخت ہے اور جس پر آج ہم نے عمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ انتظامیہ کی جانب سے بھی ہمیں یہ سپورٹ حاصل ہے کہ جو شیڈول آج سے 10-12 دن پہلے جاری کیا گیا اس پر سختی سے عمل کرانا ہے، اور اس کے لیے کوئی بندہ محسوس نہ کرے، کیونکہ وقت کی پابندی اچھی قوموں کا اور تہذیب یافتہ لوگوں کا شیوا ہوا کرتا ہے۔ ہمارے جتنے میلاد کمیٹیوں کے ارکان تھے یا جن کو دعوت دی گئی تھی، ان تک یہ اشتہار پہنچ چکا ہے، شیڈول پہنچ چکا ہے کہ تلاوت پاک، کلام پاک انشاءاللہ 7:25 پر شروع ہونی ہے، تو انشاءاللہ 7:24 تو ہو سکتے ہیں لیکن 7:26 نہیں ہو سکتے، اور اسی طرح سٹیج سیکٹری کے لیے جو ٹائم ہے وہ 1 یا 2 منٹ، وہ اس کے اندر ہی اپنی بات پوری کریں گے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، ابھی میرے پاس 7:25 ہونے میں تھوڑا سا ٹائم ہے۔ اس علاقے کی ایک خوبصورت نقابت کے حوالے سے آواز چہان سے ہمارے جناب ملک عقیل آوان صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ 7:30 پر مائک پر آئیں گے قاری مسعود احمد صاحب چشتی، 7:35 پر نعت شریف شروع کریں گے۔ قاری اسرار الحسن صاحب 7:45 پر نعت شریف شروع کریں گے۔ محمد اسامہ سبحانی صاحب 7:55 پر نعت شریف کا نذرانہ پیش کریں گے، اور پیر سرکار جی آستانہ عالیہ راجڑ شریف 8:05 پر اپنی گفتگو فرمائیں گے۔ محمد خاور صاحب 8:15 پر تشریف فرما ہوں گے اور نعت شریف پیش کریں گے۔ محمد ادیب نواز صاحب 8:25 پر نعت شریف کا نذرانہ پیش کریں گے، اور پیر سید عمر فواد شاہ صاحب ہمدانی 8:35 پر اپنی گفتگو فرمائیں گے۔
پیر راشد مسعود کلیامی صاحب 8:45 پر اپنی گفتگو فرمائیں گے، اور پیر سید اسماعیل حسین شاہ صاحب آستانہ عالیہ سروبہ شریف 8:55 پر، اور پیر قاضی قمر الدین چشتی نظامی صاحب آستانہ عالیہ پڑی شریف 9:05 پر اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی مفتی محمد حنیف قریشی صاحب 9:15 پر اپنا خطاب شروع کریں گے۔ اور آج ہماری کوشش ہے کہ ہم اس ٹائم کی پابندی کر کے دکھائیں۔ تمام نعت خوان حضرات کے، خطبہ حضرات کے 10 منٹ ٹائم ہے، لہٰذا میں ایک دفعہ پھر گزارش کروں گا کہ اس شیڈول کے علاوہ کوئی بھائی اس محفل پاک میں اپنا نام پیش کرنے کی جسارت نہ کرے۔ 7:25 ہو گئے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں قاری مسعود الحسن صاحب چشتی کہ آپ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے اس بابرکت محفل کا آغاز کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. ما
من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبیب اللہ. مل کے پڑھ لیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. شاہوں سے ملا ہے نہ تو انگر سے ملا ہے اللہ کا عرفان تیرے گھر سے ملا ہے اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے. اے فیض رضا دامن محتاج کو بھر دے پتھر بھی پگھل جائیں وہ نالوں میں اثر دے. اور میں کچھ نہیں کہتا کہ مجھے لال گوہر دے پنجتن کے ثنا خانوں میں شامل مجھے کر دے پنجتن کے ثنا خانوں میں شامل مجھے کر دے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرے حضور بنائیں تو بات بنتی ہے میرے حضور بنائیں تو بات بنتی ہے میرے نصیب جگائیں تو بات بنتی ہے میرے حضور. تمہارے شہر کی ہو خیر یا رسول اللہ تمہارے شہر کی ہو خیر یا رسول اللہ
نہ دکھائیں تو بات بنتی ہے، ہمیں مدینہ دکھائیں تو بات بنتی ہے، میرے حضور غلام بیٹھے رہیں گے بچھا کے آنکھوں کو، نقابِ آج اٹھائیں تو بات بنتی ہے، میرے حضور بنائیں تو بات بنتی ہے، میرے حضور۔ یہ تھے جناب قاری مسعود چشتی صاحب، بہت ہی خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک سے اس بابرکت محفل کا آغاز کر رہے تھے، اور ساتھ ہی نعت شریف کا نذرانہ آپ نے پیش کیا۔ حضرات گرامی، آج کی اس محفل پاک میں یہ بھی ایک اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے بہت سارے علماء حضرات، نعت خوان حضرات محفل پاک سے پہلے وقت کی پابندی کرتے ہوئے تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ آج ہم نے اس محفل پاک کو ایک شیڈول کے مطابق سر انجام دینے کا عہد کیا ہے، اور ہماری یہ خواہش ہے کہ تمام محفلوں میں ایک شیڈول جاری کر دیا جائے کہ اتنے بجے نعت خوانی ہوگی، اتنے بجے فلاں صاحب نعت شریف پیش کریں گے، اتنے بجے فلاں نعت خوان اپنی حاضری پیش کریں گے، اور اتنے بجے خطاب شروع ہوگا۔ تو اگر ہم دل سے چاہیں تو ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ جس طرح آج 7:25 پر تلاوت کلام پاک کا کہا تھا، تلاوت ہو گئی۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قاری مسعود صاحب نے پیش کرنی تھی، اپنے وقت پر انہوں نے پیش کر دی۔ ہمارے اس علاقے کی خوبصورت آواز جو نقابت میں اپنا ایک نام اور مقام رکھتے ہیں، جناب ملک عقیل امان صاحب، جن کی صرف یونین کونسل سہال اور جہان کے اندر ہی محفل میلاد کے اشتہار پر نام نہیں ہوتا، بلکہ الحمدللہ ضلع راولپنڈی، چکوال اور باقی علاقوں میں بھی آپ کا نام گونج رہا ہے۔ پچھلے دنوں ایک اخبار میں بھی آپ کا انٹرویو شائع کیا گیا۔ میں بڑی محبت کے ساتھ ملک عقیل امان صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور آ کر مائک سنبھالیں اور پروگرام کو شیڈول کے مطابق آگے چلائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ابتدا ہے خلاق عالم کے بے پناہ وسعتوں والے نام سے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے اور جس کی دی ہوئی توفیق سے آج میں اور آپ سب تاجدار ختم نبوت و امیر المجاہدین کانفرنس میں موجود ہیں۔ بچوں مہربانی کرو ادھر پیچھے بیٹھ ادھر پیچھے ہو جاؤ۔ میں نے نال اپنی کانفرنس شروع کی تھی اتے آؤ آرام خاموش۔ سبھی اب آپ سے میری گزارش ہے کہ محفل کا باضابطہ طور پر آغاز آیات بینات سے اور تلاوت قرآن کریم سے فخر القرآ نجم القرآ قاری محمد مسعود چشتی صاحب، اور اس کے بعد آپ بارگاہ خیر الانام میں مختصر سی اپنی حاضری پیش کر رہے تھے۔ میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کروں گا تحریک لبیک پاکستان راجڑ کے نوجوانوں کو اور اس علاقے کی جتنی تنظیمات تحریک لبیک سے الحاق ہیں، جنہوں نے بڑی محنت کی، بڑی محبتوں کے ساتھ آج اہلیان علاقہ نے، اہل گاؤں نے، اور خاص طور پر چشتی رضوی ہاؤس راجڑ میں مقیم میرے برادر مکرم عزت مآب جناب قاری احسان الحق چشتی رضوی، آپ جناب عزت مآب یاسر گولوڑی صاحب، آپ کے گھر میں آج اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہونے جا رہا ہے۔ یقیناً آج ہم سبھی احباب اس ہستی کو جو آپ کو یہ سامنے تصویریں نظر آ رہی ہیں ان کو خراج تحسین بھی پیش کریں گے، چونکہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کو عزتوں سے نواز دے تو کوئی اس سے عزت چھین نہیں سکتا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت دینے والی ذات اور ذلت دینے والی ذات وہ اوپر بیٹھی ہوئی ہے۔ میرے اللہ نے بہت ساری عزتوں سے نوازا، زندگی بابا خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ اپنی ظاہری زندگی جو ہے وہ مکمل کر کر اس دنیا فانی سے واپس جا چکے ہیں، لیکن زمانے کو بتا کے گئے ہیں کہ جو اہل عشق ہوا کرتے ہیں، جن کی جو ہوتی ہیں تاریں مصطفیٰ کریم کی ذات سے جڑ جاتی ہیں، وہ ویل چیئر پر بھی ہوں، وہ ان کی گردنیں اگر سر پہ جو سر ہیں وہ گردنوں پہ نہ بھی ہوں، تب بھی وہ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ آپ نے اس نعرے کو بلند کر کے بتا دیا ہے دنیا والوں کو کہ دنیا والوں معذوری پیش نظر نہیں آتی، یہ وہ عشق کا مقام ہے جہاں پہ عشق نظر آتا ہے۔ میں آج کی اس محفل کے انعقاد پر جو تنظیمات اہل سنت کی ہیں ان سبھی کو مبارکباد پیش کروں گا، اور بالکل اختصار کے ساتھ چونکہ جو حکم ہوا ہے انتظامیہ کی طرف سے وہ میں ایک دفعہ پھر سے اس شیڈیول چونکہ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں بھی اور ہر جگہ یہ اناؤنس کر دیا گیا تھا کہ وقت کا جتنے بھی ثنا خانان شیری لساں ہیں، میری سر آنکھوں پہ سرکار کا ثنا خان ہونا یہ بڑی بات ہوتی ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ میں کافی علالت کے بعد بہت زیادہ میں بیمار تھا، پچھلے ماہ کی 29 تاریخ سے 4 دن پہلے تک میں بیڈ ریسٹ پہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے صحت اور شفا سے بخشا، آج پہلی محفل اور پھر شفا یاب ہونے کے بعد آج پہلا محفل کو اٹینڈ کرتے ہی ابتدا میں ہی تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہوئے میں بھی آپ کے سامنے موجود ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے میری اور آپ سب کی حاضری جو ہے وہ اس بارگاہ میں، اپنی بارگاہ میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ حاضری ہماری قبول ہو جائے۔ آپ کہیے گا آمین۔ میں ابتدا میں حمد باری تعالیٰ کے وہ 8 مصرے جو کہ میں پڑھا کرتا ہوں، میرے ساؤنڈ والے بھائی اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ چکوال کی نگری سے ہمارے مہمان بنے ہیں، خوبصورت انداز میں، احسن انداز میں ابتدائی میں آپ چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ابتدا میں اختصار کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے 2 منٹ کا ٹائم دیا گیا ہے، ایک ثنا خان سے دوسرے ثنا خان کو میں نے ایوان کی حاضری کو مکمل کرنے کے لیے بلانا ہے، اور جو اناؤنسمنٹ کی گئی ہے 7:30 پہ میری حاضری کا آغاز ہونا ہے، اور 9:15 پہ یعنی کہ 9:15 بجے میں نے مناظر الاسلام پاکستان حضرت علامہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کے حوالے مائک کر دینا ہے۔ میری تمام احباب سے گزارش ہے جتنے بھی آئے بیٹھے ہیں ابتدا سے ہی بازوق اور محبت کے ساتھ آپ لوگ تشریف فرما ہوئے گا، تاکہ پتہ چلے کہ آج اہل محبت لوگ راجڑ کی سرزمین پہ تاجدار ختم نبوت و امیر المجاہدین کانفرنس جو آج انعقاد پذیر ہے اسے بازوق لوگ سماعت کر لے ہیں۔ آپ ابتدا میں نعرے کا جواب دیجئے اور میں اپنی حاضری کا آغاز کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر،
زندہ باد. چادروں سے ہاتھ جو ہے نا وہ باہر نکالیے. کافی موسم جو ہے میرے یہ جو انتظامات کیے گئے ہیں بڑے بہترین. صبح سے یہ جو ٹیم تھی قاری احسان الحق صاحب کی, یاسر بھائی لوگ, ممتاز بھائی بیٹھے ہوئے, انہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں. اور راجہ عمران بابر صاحب خصوصی طور پر صبح 4:30 بجے راجہ صاحب بتا رہے تھے کہ قاری احسان الحق چشتی صاحب نے مجھے پنڈی سے جگایا تھا. تو یہ بڑی محنتیں ہوئی ہیں. انہوں نے سردی کے لیے بھی بڑا بہترین اہتمام کیا ہے کہ کہیں سے بھی سردی داخل نہیں ہو سکتی. پھر عقیدے کی گرمی اگر آپ کی باہر آئی نا تو انشاءاللہ العزیز یہ محفل کا ذوق جو ہے وہ دوبالا ہو جائے گا. میں نے اپنے ایوان کے پہلے باضابطہ ثنا خان کی طرف بڑھنا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ میرے نعرے کا جواب دیجئے گا اور اس کے بعد میں بلا تاخیر اپنی حاضری کا آغاز کرتا ہوں. میں اپنے ایوان کی پہلی حاضری کے لیے التماس گزار ہوں گا. دنیا نعت کے خوبصورت نام اور دنیا قرات کے خوبصورت نام عزت مآب جناب اسرار الحسن رضوی صاحب کی طرف میں نے بڑھنا ہے. اور حمد باری تعالیٰ کے میں نے 8 مصرے آپ کی سماعتوں تک پہنچانے ہیں اور آپ نے محبت سے سماعت کرنے ہیں. پہلے آپ میرے نعرے کا جواب دیجئے اور اس کے بعد میں اپنی حاضری کا آغاز کرتا ہوں. نعرہ تکبیر زندہ باد, سلامت رہے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. مولا نت نئے نقش بناتے ہو مٹا دیتے ہو. بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. مولا نت نئے نقش بناتے ہو مٹا دیتے ہو, جانے کس جرم تمنا کی سزا دیتے ہو. توجہ میری طرف. مولا نت نئے نقش بناتے ہو مٹا دیتے ہو, جانے کس جرم تمنا کی سزا دیتے ہو. کبھی کنکر کو بنا دیتے ہو ہیروں کی کنی, تو کبھی ہیروں کو بھی مٹی میں ملا دیتے ہو. اور خواہش دید جو کر بیٹھے سرے تور کوئی, تور ہی بر کے تجلی سے جلا دیتے ہو. نارے نمرود میں ڈلواتے ہو خود اپنا خلیل, پھر اسی نار کو گلزار بنا دیتے ہو. جذب و مستی کی جو منزل پہ پہنچتا ہے کوئی, کیس کے دل میں انالحق کی صدا دیتے ہو. اور دیکھ یوسف کو مصر کے بازاروں میں آخر کار شاہ مصر بنا دیتے ہو. اپنی ہستی بھی وہ ایک روز گوا بیٹھتا ہے, اپنے درشن کی لگن جس کو لگا دیتے ہو. اور خود جو چاہو تو سرے عرش بلا کر محبوب ایک ہی رات میں معراج کرا دیتے ہو. اور خود جو چاہو خود جو چاہو تو سرے عرش بلا کر محبوب ایک ہی رات میں معراج کرا دیتے ہو. کیونکہ تیرے ہی نام سے ہر ابتدا اور تیرے ہی نام پہ ہر انتہا ہے. تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے. اور تیرے نام پر اے خدا میرا دل فدا, میری جان فدا, تیرا نام لب پہ رہے صدا. میرے دل کی ہے بس یہی دعا. اپنے ایوان کی پہلی باضابطہ حاضری کے لیے التماس گزار ہوں. دنیا ثنا خانی کا خوبصورت نام خطہ سمائی میں نہیں, اسلام آباد کی نگری میں ہی نہیں, پنجاب بھر میں گونجنے والی خوبصورت آواز اللہ تعالیٰ نے بڑی عزتوں سے نواز رکھا ہے. عزت مآب جناب اسرار الحسن رضوی صاحب خوبصورت انداز میں آتے ہیں اور بارگاہ خیر الانام میں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں. نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت. یہ محبت کے ساتھ مل کے درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. کوئی زبان خاموش نہ رہے, میرے ساتھ مل کے ذکر اہل بات کریں گے. ساتھ ہی کلام جو وقت دیا ہے انشاءاللہ اس میں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں. محبت کے ساتھ پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسین و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ وبارک وسلم.
درود جینے کی قسمیں قرآن میں، ان پہ درود جینے کی قسمیں قرآن میں، ان پر سلام جینے سے چرچے جہان میں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، جو مرتضیٰ کی لاڈلے زہرا کا چین ہے۔ بولیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ آئیے کلام ملک صاحب کو یاد ہے، بہت عرصہ پہلے ان کے گھر میں پڑھا تھا اور شاہ جی نبی حکم دیا، وہ کلام کے چند اشعار پیش کر کے اجازت چاہتے ہیں ہم محبت کے ساتھ شامل ہو جائیے۔ بڑے عرصے بعد یقیناً ان کے گھر کے بعد آج پڑھنا نصیب ہو رہا ہے، محبت کے ساتھ آئیے اس کلام میں شامل ہو جائیے۔ اور لکھنے والے قبلہ شاہ جی تشریف فرما ہے، میری خوش قسمتی ہے، تو محبت کے ساتھ آئیے پڑھتے ہیں۔ چاندنی ہے شب کی یاد، ابھی شاہ جی نے کہا ہے چاندنی ہے شب کی یاد، صبح کا سویرا ہے، چاندنی ہے شب کی یاد، صبح کا سویرا ہے، روشنی ہے جس کی یہ مصطفیٰ کا چہرہ ہے، ہر روشنی ہے یہ جس کی مصطفیٰ کا چہرہ ہے، ہاں چاندنی ہے شب کی یاد، صبح کا سویرا ہے، اور جانتی نہ تھی دنیا جس بلال حبشی کو کہہ دیا تھا آقا نے کہ یہ غلام میرا ہے، ہاں کہہ دیا تھا آقا نے یہ غلام میرا ہے، اور قبر جگہ مت گاتے ہیں، خود حضور آتے ہیں، قبر جگہ مگاتے ہیں، خود حضور آتے ہیں، عاشقوں کی میکد میں کب ہوا اندھیرا ہے، بولو چاندنی ہے شب کی یاد، صبح کا سویرا ہے۔ اور سبھی کی توجہ چاہوں گا، شیخ سماعت فرمائیں۔ قبلہ شاہ جی لکھتے ہیں مصطفیٰ حسین و حسین، فاطمہ علی زینب، مصطفیٰ حسین و حسین، فاطمہ علی زینب، گر نہیں ہے تو ان کا کون ہے جو تیرا ہے،
گئے نہیں ہے تو ان کا کون ہے جو تیرا ہے چاندنی ہے شب کی یا صبح کا سویرا ہے کاظمی نہ کیوں بدلے یہ رنگ روز کا سج گیا شفاعت کا سر پہ ان کا سیرا ہے چاندنی ہے شب کی یا صبح کا سویرا ہے نعرہ رسالت ایسے نہیں دو ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ رسالت ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں بارگاہ خیر الانام میں اپنی حاضری مکمل فرما رہے تھے جناب قاری اسرار الحسن رضوی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ سامعین محترم، دوران نعت جشن سونے دا سنگرال کی خوبصورت ٹیم چودھری شیراز بھائی اور آپ کے جتنے دوست احباب ہیں، حاجی سرفراز صاحب، عمیر بھائی، عدنان بھائی، آپ محفل کی رونق بنے۔ پیر سید تصدق حسین شاہ صاحب کاظمی آپ بھی تشریف فرما ہے۔ بہت سارے مہمانان گرامی تشریف لا چکے ہیں۔ جناب محمد اسامہ سبحانی صاحب، آپ ہی میرے اگلے ایوان کے مہمان ثناخوان ہوں گے اور اپنی حاضری پیش کریں گے۔ کہہ رہا ہوں محمد مصطفیٰ آئے، بہاروں پر بہار آئی۔ آپ کہہ دیجئے سبحان اللہ جاگتے ہوئے، توجہ میری طرف۔ محمد مصطفیٰ آئے، بہاروں پر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی فضا بار بار آئی، اور وہ آئے تو منادی ہو گئی زمانے میں صائم، بہار آئی، بہار آئی، بہار آئی، بہار آئی۔ کرم بن کر، عطا بن کر، سخا بن کر، وفا بن کر، کرم بن کر، عطا بن کر، سخا بن کر، وفا بن کر، خدا کا نور اترا آسماں سے محمد مصطفیٰ بن کر، خدا کا نور اترا آسماں سے محمد مصطفیٰ بن کر۔ سامعین محترم، آپ سبھی لوگ آگاہ ہیں کہ یہ گھر جو ہے یہ تاجدار گوڑا کی نگری سے نسبت رکھتا ہے، اور آج یہ جو آپ کو ماحول نظر آ رہا ہے چشتی رضوی ہاؤس میں، یہ انہی ہستیوں کا فیضان ہے کہ جو نعرہ پیر میر علی شاہ صاحب نے لگایا تھا تاجدار ختم نبوت کا، اس نعرے کو اس عصر حاضر میں جس طرح بابا خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے پورا کیا، ثم الحمدللہ آپ اپنی چٹان کی طرح قائم رہ کے موجودہ حالات میں اور قادیانیوں کی بڑھتی ہوئی ایکٹیویٹیز کے خلاف آپ نے جو ختم نبوت کا نعرہ بلند کیا ہے اسے عوام کے دلوں میں اتار کے آپ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پہ کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے۔ میرے ایوان کے اگلے مہمان سمرا خان عزت مآب جناب محمد اسامہ سبحانی صاحب اپنی حاضری کا آغاز کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، توجہ میری طرف سے رکھتے ہوئے ہاتھوں کو بلند کریں۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ دیے گئے وقت کے مطابق مختصر سے وقت میں بسم اللہ۔ اپنی حاضری پیش کروں گا بغیر کسی ربائی کے، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک ایسے درود پاک پڑھیں کہ ہم یہاں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، آقا مدینے میں سنتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک بآواز بلند پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ پھر پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. کیونکہ تاجدار ختم نبوت کے عنوان سے یہ کانفرنس ہے تو اسی حوالے سے ایک کلام آپ کی گوش گزار کرتا ہوں. سنیے. اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی. کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل، اے ختم رسل مکی مدنی. کونین میں تم سا کوئی نہیں، کونین میں تم سا کوئی نہیں. اب ہاتھوں کو لہرا کے کہنا ہے. اے نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل. اور شعر سنیے گا کہ اوصاف سبھی نے پائے ہیں، پر حسن پر حسن سراپا کوئی نہیں. بلکہ اس کو یوں پڑھتے ہیں کہ اوصاف سبھی نے پائے ہیں، پر ختم نبوت کوئی نہیں، پر ختم نبوت کوئی نہیں، پر نبوت کوئی نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سامعین محترم، پیر سید محمود علی شاہ صاحب حمدانی، پیر سید قاسم علی شاہ صاحب حمدانی، آستانہ عالیہ جھنڈو سیداں، آپ محفل کی رونق بنے ہیں. میں سلیم قلب سے خوش آمدید کہوں گا جی. پر ختم نبوت کوئی نہیں. کمال. اوصاف سبھی نے پائے ہیں، پر ختم نبوت کوئی نہیں. آدم سے لے کر عیسیٰ تک، آدم سے لے کر عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اور کیا شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو. ہاتھوں کو لہرا کر. ذیشان نبی تو سارے ہیں، ذیشان نبی تو سارے ہیں، معراج کا دولہا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل مکی مدنی. کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل.
نور تے اجالے ایک پاسے ادنا تے آلہ ایک پاسے ساری دنیا ناصر ایک پاسے حسنین دا نانا ایک پاسے اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں اے ختم رسول. اور میرے عنوان میں 5 منٹ بقایا ہے اور بن نصیر الدین نصیر جی کیونکہ آج خادم حسین رضوی صاحب کے اصال ثواب کی بھی محفل ہے تو میرا پسندیدہ کلام بھی ہے. اس کے 2 اشعار پیش کر کے اور اجازت. سن کون قصائے درد دل درد دل سن کون قصائے درد دل میرا غم گسار چلا گیا جسے آشناؤں کا پاس تھا او سنگیو جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شیار چلا گیا اور وہی بزم ہے وہی دوم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو بس اس شعر کی ہے کمی تو بس اس چاند کی جو تہے مزار چلا گیا. سنے کون قصائے درد دل میرا غم گسار چلا گیا جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ عطاش یار چلا گیا. زندہ باد زندہ باد. اپنی حاضری تاجدار ختم نبوت کے نعروں کی گونج میں مکمل فرما رہے تھے عزت مآب برادر مکرم جناب محمد اسامہ سبحانی صاحب بآواز بلند کہہ دیجئے سبحان اللہ. اللہ اللہ و امی و استاد کل. بلا تاخیر میں اپنے ایوان کی اگلی حاضری جناب قاری شکیل قادری صاحب کی طرف بڑھوں گا. آپ میرے اگلے مہمان ہوں گے. آپ نے ہاتھوں کو بلند کر کے اس کلام میں نے بالکل اختصار کے ساتھ بالکل 2 مصرے پڑھنے ہیں تاکہ محفل کا ذوق بھی قائم رہے اور میں نے جو وقت کی پابندی رکھی ہے مجھے انتظامیہ کی طرف سے دی گئی ہے وہ بھی قائم رہے. اللہ اللہ وہ امی وہ استاد کل مچ گیا جس کی بہشت سے مکے میں غل راہبر انس و جام منتہائے سبل خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ. پیچھے رہ گئے ہو ہاتھوں کو بلند کر کے. یہ تو وہ کلام ہے جو پہلے دن کے بچے کو بھی آتا ہے. اعلیٰ حضرت کا کلام اللہ اللہ وہ امی وہ استاد کل مچ گیا جس کی بہشت سے مکے میں غل رہبر انس و جام منتہائے سبل خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ. زندگی کتنے موتی پیروتی رہی خود میں رنگے تغیر سموتی رہی بیچ کیا کیا تنوں کے یہ بوتی رہی کرم و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا
ہمارا نبی. اور آخری بات بابا جی بڑی بلند آواز میں یہ کہا کرتے تھے در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے. آئے 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 بابا خادم حسین رضوی آپ کہا کرتے تھے در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے, بھیک لینے مدینے چلے جائیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. عزت مآب جناب قاری شکیل قادری صاحب اپنی حاضری کا آغاز کرتے ہیں. تاجدار ختم نبوت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج کی یہ عظیم اور پرکیف تقریب سعید جو کہ تاجدار ختم نبوت کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے, تو میں محترم جناب قاری احسان چشتی رضوی صاحب پیر طریقت احرار شریعت پیر سید قاسم شاہ صاحب ہمدانی اور دیگر اراکین محفل جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا, ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا ہے کہ اللہ خالق و مالک کائنات ان کا جذبہ عشق محمدی کو مزید دو چند فرمائے, اور امیر المجاہدین کے درجات کو اللہ بلند فرمائے, اور ان کی قبر پر اپنی رحمت کا انوار کثیر اتار دے. تو ابھی تلاوت قرآن مجید ہوگی, نہایت خشوع خضوع کے ساتھ تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں. ایک دفعہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. میں تلاوت قرآن مجید آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا
صدق اللہ العظیم. دو اشعار قصیدہ بردا شریف کے مل کے پڑھیں تاکہ اس کی برکت سے ہم سب مستفید ہو سکیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على
کوئی زبان خاموش نہ رہے، جھوم کے یہ قصیدہ جی پڑھیں۔ میں جب اہل عرب کی محفل میں جاتا ہوں اور اس قصیدہ کو پڑھتا ہوں تو عربی بھی جھوم کے اس قصیدہ کو پڑھتے ہیں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم الحمد لله منشئ الخلق من عدم، الحمد لله منشئ الخلق من عدم، ثم الصلاة على المختار في القضم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد القولين والثقلين، محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ماشاءاللہ اپنی حاضری کا اختتام فرما رہے تھے قصیدہ بردہ شریف کے ساتھ عزت مآب نجم القرہ قاری القرہ قاری شکیل احمد قادری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ بابا جی کہا کرتے تھے گل وچ اور ہے، تو ثنا خانوں سے جو مہمان ہماری سر آنکھوں پہ، لیکن جب میں مائک یوں کرتا ہوں تو پھر سمجھو بھی گل وچ اور ہے، ٹائم کٹ۔ میری ایوان کی اگلی حاضری کے لیے میں التماس گزار ہوں خطہ سما کی خوبصورت آواز ہمارے قلوب و اذہان کو ذکر مصطفیٰ سے منور کرنے کے لیے میرے پیارے بھائی برادر مکرم جناب چودھری خاور صاحب موجود ہیں۔ میں بلا تاخیر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی حاضری کا آغاز بارگاہ خیر الانام میں آپ کریں گے، ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے نعرہ تکبیر، زندہ باد نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ عقیل بھائی کے حکم پہ میں بلا تمہید اپنی حاضری کا آغاز کرتا ہوں۔ جس طرح مجھے حکم ہوا ہے اسی طرح میں اپنی حاضری پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ صلی اللہ علیہ کا یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ
वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तेरे सदके मुहम्मद बनाने वाले जेदे प्यारे विच दुनिया सजाउण वालिया। तेरे सदके मैं तेरे सदके मोहम्मद बनाने वाले जेदे प्यारे विच दुनिया सजाउण वालिया। जेदे प्यारे विच दुनिया सजाउण वालिया। सोने अट्टियां दे मुल विकवाना में सोने अड्डियां दे मुल विकवाना वे अबाबिला कोलो हाथी मरवाना वे अबाबिला कोलो हाथी मरवाना वे प्यासा करबल हुसैन आज़माउण वालिया। जेदे प्यारे विच दुनिया सजाउण प्यासा करबल प्यासा करबल हुसैन आज़माउण वालिया। जेदे प्यारे विच दुनिया सजाउण वालिया। और तू यूं आलाएं ते तू यूं बस आलाएं तू यूं आलाएं ते तू यूं बस आलाएं मौला नबी मौला अली दा भी मौला मौला नबी मौला अली दा भी मौला वे अपनी हस्ती नू आला सदाउण वालिया। जेदे प्यारे विच दुनिया सजाउण वालिया। अपनी हस्ती सदाउण वालिया। जेदे प्यारे विच दुनिया सजाउण वालिया। और नात शरीफ के दो अशर आपकी नज़र। ए अल्लाह पे आकवे यार नो हाँ अल्लाह पे आकवे यार नो जाते थू नहीं इनकारी तो सजदेओं सर चुक ले तू सजदेओं सर चुक ले जा बख्शी उम्मत सारी ए अल्लाह पे आकवे यार नो ए
पिया कवे यार नो हर कोई तैनो लभदा फिरदा हर कोई तैनो लभदा फिरदा तेरियां सब नू लोड़ा तेरियां सब नू लोड़ा हर कोई तेरा वास्ता पावे खाली किस नू मोड़ा खाली किस नू मोड़ा जे मन्ना ना मैं तेरा वास्ता सोहणिया जे मन्ना ना मैं तेरा वास्ता लोकी आखण ऐवें यारी ए अल्लाह पिया कवे यार नो ए अल्लाह पिया कवे यार नो और शेर सुनिए आज मीज़ान ते आप खलो जा ए आखे यार नू अल्लाह ए आखे यार नू अल्लाह आज मीज़ान ते आप खलो जा ए आखे यार नू अल्लाह आखे यार नू अल्लाह जिस दा चाहे बारा कर दे ए नेकियां वाला पल्ला नेकियां वाला पल्ला तू मर्जियां कर सोहणिया सोहणिया तू मर्जियां कर सोहणिया पल्ला होला रख या बारी ए अल्लाह पिया कवे यार नो ए अल्लाह पिया कवे यार नो ए अल्लाह पिया कवे यार नो और कल भी हाकिम तू से डोला आज भी हाकिम तू है आज भी हाकिम तू कल भी हर शै तू वंडी सी आज भी कासम तू आज भी कासम तू हाँ तेरे उतों वध सोहणिया सोहणिया हाँ तेरे उतों वध सोहणिया कोई जात नहीं सानू प्यारी ए अल्लाह पिया कवे यार नो ए अल्लाह पिया कवे यार नो आज तैथू नहीं इनकारी तू सजदेओ सर चुक ले तू सजदेओ सर चुक ले जा बख्शी उम्मत सारी ए अल्लाह पिया कवे यार नो ए अल्लाह पिया कवे यार नो। बहुत
بہت اعلیٰ خوبصورت انداز میں بارگاہ خیر الانام میں اپنی حاضری، یہ وقت چونکہ بہت کم ہے لیکن خاور بھائی نے بڑا ماحول باندھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے۔ سمیر محترم تاجدار ختم نبوت و امیر المجاہدین کانفرنس اپنے پوری آب و تاب کے ساتھ جاری ہے۔ ہماری محفل کی رونق آپ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے کہ محفل کی رونق بن چکے ہیں پیر طریقت راہبر شریعت پیر سید محمود علی شاہ صاحب حمدانی آستانہ عالیہ جھنڈو سیدہ، آپ کے ساتھ مہمان بنے آستانہ عالیہ پڑی شریف سے بانی بارہ امام کانفرنس پاکستان جناب قاضی قمر الدین چشتی نظامی صاحب، آپ کے ساتھ ہمارے مہمان بنے علی رضا شاہ صاحب حمدانی، پیر سید قاسم شاہ صاحب حمدانی اسلام آباد کی نگری سے اور پن ملو سے بھی کہوں ہمارے برادر مکرم ممتاز عاشق رسول عزت مآب جناب چودھری شبیر صاحب آپ بھی تشریف فرما ہوئے، چودھری جمیل اکرم صاحب دنیا انات کا خوبصورت نام اور اندریب ریاض رسول آف پاکستان عزت مآب جناب ادیب نواز گولوڑی صاحب آپ بھی ہماری محفل کی رونق بن چکے ہیں، جناب حبیب خٹک بھائی اسلام آباد سے آپ بھی محفل کی رونق بنے۔ میں سبھی احباب کو سلیم قلب سے خوش آمدید پیش کروں گا اور اس نعرے کے ساتھ میں اپنے ایوان کی حاضری، کیونکہ مجھے جو وقت دیا گیا ہے وہ بیت چکا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ جب میں مائک پہ یوں ٹک ٹک کی آواز ایک دفعہ کھٹکھٹا دوں، چونکہ آج بڑی ریسٹرکشنز ہیں ٹائم کے حوالے سے، تو پھر سمجھ لو گل وچ اور ہے، سبحان اللہ بھی ہے لیکن گل وچ اور ہے، ٹائم شارٹ ہے۔ میرے ایوان کے اگلے ثناخان میں بلا تمہید و بلا تاخیر التماس گزار ہوں عزت مآب جناب محمد ادیب نواز گولوڑی صاحب سے آپ مائک پر تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ خیر الانام میں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں، ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ شکر گزار ہاں عقیل بھائی دا قاری حسن الحق صاحب دا جنہ ماس بندے نے چیزاں یاد کیتا، میں نے خوش بختی بھائی اے جی ہستیاں دے سامنے اپنی حاضری پیش کرنی، مل کے ایک بار باواز بلند درود پاک پڑھو، صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ہر غیب تو رب ہے غیب وڈا، ہر غیب تو رب ہے غیب وڈا، سونے واسطے غیب تے کوئی نہیں۔ صرف دو ربائیاں وہ بھی تاجدار ختم نبوت والے نال۔ ہر غیب تو رب ہے غیب وڈا، سونے واسطے غیب تے کوئی نہیں۔ لا ریب حضور دی ذات جیویں ایویں ہور، لا ریب تے کوئی لا ریب حضور دی ذات جیویں ایویں ہور، لا ریب تے کوئی نہیں۔ ہوندا نیب وی حاکم خود ورگا، دوجا بندا نیب وی کوئی نہیں۔ تیری اکھ وچ عیب ہے بدبختا، او میرے نبی وچ عیب تے کوئی نہیں۔ تیری اکھ وچ عیب ہے بدبختا، میرے نبی وچ عیب تے کوئی نہیں۔ اوتھے ہون گے یار آزاد اوہی، اتھے نبی دے جو پابند ہو گئے۔ بڑی جلدی دے نال اپنی حاضری مکمل کر رہے ہیں، سارے بندے آکھو سبحان اللہ۔ اوتھے ہونے گے یار آزاد اوہی، اتھے نبی دے جو پابند ہو گئے۔ نسبت مل گئی جنہاں نو سونے دی، بخت اونا دے یار بلند ہو۔ نسبت مل گئی جنہاں نو سونے دی، بخت اونا دے یار بلند ہو گئے۔ لایا جنہاں نو حاکم کل سونے، مفلس ہو کے بھی
دولت مند ہو گئے میرے نبی تو بعد حشر تائیں او بوئے یار نبوت بند ہو گئے میرے نبی تو بعد حشر تائیں بوئے یار نبوت بند ہو گئے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا عقیل بھائی گل جڑی میں کرن لگا بڑی قابل غورے قاری صاحب عقیل بھائی یقین کرو کہ گل جڑی میں ہن تے پتہ لگ گیا نا بھی گل کیڑی گل جڑی میں کرن لگا بڑی قابل غورے جنے اے تبدیلی کیتی او دے دل وچ چور جنے اے تبدیلی کیتی او دے دل وچ چورے اے سارے منصوبے دے ہاتھ کھڑا کر کے پیچھے کوئی ہو رے گل وچ ہو رے گل وچ ہو رے گل وچ ہو قاری صاحب او لاہورے گل وچ ہو رے گل وچ ہو رے نعرہ پوری محفل دا تانجے پتہ لگے بھائی راجل شریف دی زمین تے سارا نعرہ تانجے پوری محفل نعرہ یاد راوے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ترانے دے چودھری ممتاز صاحب دی فرمائش میں 2 ترانے دے 2 شعر پڑھا اے نا ٹائم کاری صاحب بالکل ترانے دے صرف 2 شعر پڑھ کے یہ کچھ مانا ٹائم رہ گیا سارے بندے آکھو سبحان اللہ کہ نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں غیروں کے اشاروں پر نہ رکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں غیروں کے اشاروں پر نہ رکنے والے ہیں یا رسول اللہ کا نعرہ یا رسول اللہ کا نعرہ یا رسول اللہ کا نعرہ ہم نے ورثے میں ہے پایا دیکھو دیکھو کون آیا یقین کرو اے شعر میں پڑھ نہیں پڑھنا ہوں کہ جو پاک محمد کی ناموس کے منکر ہیں شیطان کے چیلے ہیں گستاخ ہیں کافر ہیں جو پاک محمد کی ناموس کے منکر ہیں شیطان کے چیلے ہیں گستاخ ہیں کافر ہیں اس پر بھی ہے لعنت جس نے اس پر بھی ہے لعنت جس نے اس پر بھی ہے لعنت جس نے ایسے گستاخوں کو بچا